آج کل ہمارے زمانے میں خاص طور پہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں چند ٹرینڈ چل جاتے ہیں، چند چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک حلال کام ہے۔ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ میاں بیوی نکاح کے بعد ایجاب اور قبول کے بعد جو ہے نا سارے عوام کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، تو پھر ملنے کے بعد جو ہے وہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ہاں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ جائز نہیں ہے۔ آنا اور عوام کو جو ہے نا اپنی طرف متوجہ کرنا، اور اس طرح متوجہ کرنا کہ جو ہمیں غلط چیز کی طرف لے جائے، جو ہمیں حرام چیز کی طرف لے جائے، کہ دیکھیں وہ جو اس کے 10 ملین اس کے ویوز آ رہے ہیں، 10 ملین اس بندے کا سبسکرائبر، اب اس کا یہ دلالت نہیں ہے، یہ علامت نہیں ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہے، وہ کام ٹھیک ہے۔ بھائی اس کام کو دیکھا جائے، اگر وہ ٹھیک ہے تو اچھی بات، لیکن اگر برا ہے، برا ہونے کے ساتھ جو ہے وہ مشہور بھی ہو رہا ہے، تو یہ تو بہت زیادہ اس پر گناہ ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اتنے لوگ جو ہے نا اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بھائی سپورٹ تو بھائی فرعون کو بھی بہت زیادہ لوگ کرتے تھے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر محمد موسیٰ بہت دنوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے، کیونکہ یقین کیجئے کہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ اس پر گفتگو کرنا، اس پر ویڈیو بنانا جو ہے نا وہ ضروری تھا، کیونکہ دیکھیں آج کل ہمارے زمانے میں خاص طور پہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں چند ٹرینڈ چل جاتے ہیں، چند چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک حلال کام ہے، حلال کے بعد اگر یہ چیز کر لی جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو میں جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں اور جس بات کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ چند دن پہلے ایک ہمارے ساتھی نے ہمیں ایک بات بتائی کہ آج کل یہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ میاں بیوی نکاح کے بعد ایجاب اور قبول کے بعد جو ہے نا سارے عوام کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، تو پھر ملنے کے بعد جو ہے وہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ہاں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے نا جائز سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے، جس طرح آپ نے بھی آج کل بہت سی ویڈیو میں بات دیکھ لی ہوگی کہ آج کل جو میاں بیوی یعنی کہ شوہر اور ان کی جو بیوی ہیں، ان کا جو نکاح ہو رہا ہے وہ آمنے سامنے ہو رہا ہے، یعنی کہ ایجاب اور قبول ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لڑکی کی طرف سے وکیل آتا تھا اور دولہا کی طرف سے بھی وکیل آتا تھا، یعنی کہ دولہا اور دلہن کو جو ہے نا باقاعدہ طور پر مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وکیل جو تھے وہ ایجاب و قبول کرتے تھے، لیکن اب باقاعدہ طور پر میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ رہے ہیں اور ایجاب و قبول کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی کراہت نہیں ہے ایجاب و قبول کا کرنا، لیکن جو ایک ایجاب و قبول کے بعد سارے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے سے ملنا، یہ دراصل مسئلہ یہاں پر ہے، کیونکہ دیکھیں میاں بیوی کا ملنا اس میں تو کوئی کراہت نہیں، لیکن جو عوام کو دکھانا اور عوام کو جو ہے نا اپنی طرف متوجہ کرنا، اور اس طرح متوجہ کرنا کہ جو ہمیں غلط چیز کی طرف لے جائے، جو ہمیں حرام چیز کی طرف لے جائے، کہ دیکھیں وہ جو زوجہ ہیں وہ ان کے لیے تو محرم بن گئی، لیکن جو پورا معاشرہ جو ان کو دیکھ رہا ہے، لیکن ان کے لیے تو غیر محرم ہے نا، تو یہ ملنا یہ گناہ کا سبب بن جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اب اس چیز کو لوگ حرام نہیں سمجھ رہے، ناجائز نہیں سمجھ رہے، اور نہیں جی ابھی تو نکاح ہوا ہے لہٰذا اب اگر مل لے تو کوئی حرج نہیں، بھائی حرج تو کچھ بھی نہیں، لیکن جو عوام ان کو دیکھ رہی ہے اور ایک جو عوام اسے ایک منفی تاثر لے رہی ہے، اور گناہ کی طرف جو ہے نا وہ عوام کو یہ چیز لے کے جانے کا سبب بن رہی ہے، تو لہٰذا اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نکاح کرنا حلال اللہ رب العزت نے اتنی آسانی دے دی، فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جہاں جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے اس سے نکاح کریں۔ دیکھیں اور نکاح کرنا بہت آسان بنا دیا، اور کہاں پر نکاح کرنا ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا، اور کیسے نکاح کرنا ہے یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ لیکن نکاح کے بعد ایسی چیزیں کرنا کہ جو اسلام سے مناسبت نہیں رکھتی، جو اسلام میں ایک منفی تاثر دیتی ہیں، تو لہذا ایسی چیزیں کرنا تو کسی کی چیز میں نہ کسی چیز کے ہاں جائز نہیں، کہ آپ حلال کام کے بعد ایک ناجائز کام کریں، تو یہ چیزیں جو کہ ہمارے معاشرے میں کامن ہو جاتی ہیں بعض اوقات، اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ جائز ہے، تو لہذا ایسی چیزوں کے بارے میں اپنے علماء سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ نمبر 2، جب ہم نے یہ بات کسی کے سامنے کی، اپنے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا مولانا صاحب بات چھوڑیں کہ بس نکاح ہو گیا ہے، وہ اس لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تاکہ جو ہے نا انہیں سمجھ آ جائے کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا ایک دوسرے سے راضی ہیں۔ بھائی نکاح ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، نکاح رضامندی سے ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ جو رضامندی تھی ایجاب و قبول کے بعد ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس کو ایسے ٹرینڈ دینا کہ لوگوں کو پتہ لگے، بھائی لوگوں کو کیا کرنا ہے،
جب میاں بیوی آپس میں راضی اس لیے نکاح ہو گیا, اللہ رب العزت نے نکاح کی نعمت سے نواز دیا, تو عوام کو یہ دکھانا تو لہٰذا یہ بالکل جو ہے نا یہ جائز نہیں, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اور بات ڈسکس کر دوں کہ ایسی چیزوں میں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. اب اگر ایک چیز ہے وہ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے, اس کے 10 ملین اس کے ویوز آ رہے ہیں, 10 ملین اس بندے کے سبسکرائبر, اب اس کا یہ دلالت نہیں ہے, یہ علامت نہیں ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہے, وہ کام ٹھیک ہے. بھائی اس کام کو دیکھا جائے, اگر وہ ٹھیک ہے تو اچھی بات, لیکن اگر برا ہے, برا ہونے کے ساتھ جو ہے وہ مشہور بھی ہو رہا ہے, تو یہ تو بہت زیادہ اس پر گناہ ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اتنے لوگ جو ہے نا اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بھائی سپورٹ تو بھائی فرعون کو بھی بہت زیادہ لوگ کرتے تھے, اور برے لوگوں کو آج کل ویسے ہی بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو لہذا کسی چیز کے ساتھ زیادہ چیزوں کو دیکھنا اور کسی بندے کے ساتھ زیادہ لوگوں کا شامل ہونا, سپورٹ کرنا, یہ اس کے پاک ہونے کی, اس کے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے. تو لہذا یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے, کہ جس کے ذریعے جو ہے نا ہم ہر چیز کو اسلام پر پرکھیں اور ہر چیز کو جو ہے نا اچھے طریقے سے سمجھیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, اور انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کر ہی حاضر ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.